بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا یاسر علی، اور آج میں آپ کے بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ دوستوں ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک علاقے میں شہزادہ رہا کرتا تھا جس کا نام شہزادہ فہیم تھا۔ دوستو، یہ شہزادہ بہت ہی اچھا تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتا تھا، اور اس کے علاقے میں ایک کھیل بہت ہی زیادہ مقبول تھا جسے ہر سال لوگ بڑی ہی خوشی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور اس کھیل میں شہزادہ فہیم بھی حصہ لیا کرتا تھا۔ اور بچوں، یہ کھیل یہ تھا کہ لوگ صحرا میں جیپیں دوڑایا کرتے تھے، اور جس کی جیپ سب سے پہلے صحرا کو عبور کر جاتی وہ مقابلہ جیت جایا کرتا تھا۔ اور شہزادہ فہیم کی ایک بہت ہی خصوصیت تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہر بار بار شہزادہ فہیم ہار جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے شہزادہ فہیم بہت پریشان ہوتا اور کہتا کہ یار، میں تو شہزادہ ہوں، میں ہر بار ہار جاتا ہوں، اور شرمندگی کا مجھے بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سال میں مقابلہ جیت جاؤں۔ تو شہزادہ فہیم کو کسی نے کہا کہ اگر آپ مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے آپ 2-3 ماہ پریکٹس کریں۔ آپ اس صحرا میں جائیں اور وہاں پر اپنی جیپ دوڑایا کریں تاکہ آپ کا تجربہ ہو جیپ کو دوڑاتے کیسے ہیں۔ تو شہزادے نے کہا جی، آپ نے بالکل یہ بات درست کی ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو شہزادے کے گھر والوں نے کہا کہ بیٹا تم اکیلے مت جاؤ وہاں پر۔ شہزادے نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں، مجھے کس چیز سے کوئی ڈر نہیں لگتا، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ تو شہزادے نے اپنی جیپ نکالی اور صحرا کی طرف اس نے جانا شروع کر دیا۔ دوستو، شہزادہ 3 دن کی مسافت کے بعد صحرا میں پہنچ گیا۔ شہزادے نے وہاں پر اپنی جیپ کو دوڑانا شروع کر دیا۔ جیپ کو وہاں پر وہ دوڑا رہا تھا تو اچانک اس کی جیپ رک گئی۔ جب اس کی جیپ رکی، شہزادے نے کہا کہ میری جیپ کو کیا ہوا، یہ رک کیوں گئی ہے؟ اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ آگے نہ بڑھ پائی۔ شہزادے نے نیچے اتر کر دیکھا تو دیکھ کر ڈر گیا، اور اس لیے کیونکہ اس کی جیپ ایک دلدل میں پھنس چکی تھی اور دھیرے دھیرے وہ زمین میں دھنس رہی تھی۔ شہزادے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جیپ سے مجھے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شہزادے کو اس جیپ سے ہاتھ دھونا پڑا اور وہ جیپ زمین میں دھنس گئی۔ شہزادہ اب بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ میں اب کیا کروں، جیپ میری زمین میں دھنس چکی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ چلو مجھے اب واپس جانا چاہیے، اور واپس جانے کا ایک ہی راستہ ہے جہاں سے میں آیا ہوں، جیپ کے نشانات کی وجہ سے میں اپنے گھر واپس جا سکتا ہوں۔ تو شہزادے نے واپسی کا راستہ ناپ لیا اور گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی مسافت اس نے طے کی اور نشانات سب ختم ہو گئے۔ شہزادہ اب بہت زیادہ پریشان ہوا کہ میں کیا کروں، نشانات بھی ختم ہو گئے، میں گھر کیسے پہنچوں گا؟ تو شہزادے نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ 5 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد شہزادہ صحرا سے نکل نہ پایا۔ تو شہزادہ جب چل کر بہت زیادہ تھک چکا تھا تو شہزادہ صحرا میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ ریت پر بیٹھا تو شہزادے کو یاد آیا کہ بچپن میں کیسے میں ریت سے کھیلا کرتا تھا۔ تو شہزادے نے ریت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تو شہزادے نے کہا کہ میں ایک ریت کی گڑیا بناتا ہوں۔ تو شہزادے نے ایسا ہی کیا، ایک ریت کی گڑیا بنانا شروع کر دی۔ شہزادے نے گڑیا کے پاؤں ہی بنائے تھے، اور شہزادے کو بہت تعجب ہوا، اور وہ اس بات سے کیونکہ ریت جو تھی وہ زمین پر گر نہیں رہی تھی۔ شہزادے نے کہا کہ یہ ریت کیسی ہے جو نیچے گر ہی نہیں رہی؟ شہزادے نے جس گڑیا کے پاؤں بنائے تھے اس گڑیا کا اوپر والا جسم خود بخود تیار ہونا شروع ہو گیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں رونما ہوئی جس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ شہزادے کو بہت تعجب ہوا، یہ کیسے بن گئی اور یہ کون ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اے نوجوان، تمہارا شکریہ، کئی صدیوں سے یہاں پر میں ریت میں پھنسی ہوئی ہوں اور یہاں پر میری روح قید تھی، تو نے مجھے جسم دیا ہے، تمہارا شکریہ۔
اور کچھ ہی دیر بعد اس لڑکی نے اپنی جیسے 4 اور عورتیں بنا دی، جن کو دیکھ کر شہزادے کو بہت ہی تعجب ہوا اور شہزادے نے کہا کہ یہ 5 عورتیں ہیں کون؟ تو پھر شہزادے کو یاد آیا کہ بچپن میں میری ماں ریت والی چڑیلوں کی کہانی سنایا کرتی ہے، لہٰذا یہ وہی ریت والی چڑیلیں ہیں، مجھے یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ تو شہزادے نے جب چلنا شروع کیا تو ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو شہزادے نے کہا کہ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ تو عورتوں نے اونچی اونچی آواز سے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم واپس گھر جانا چاہتے ہو، ہم سے بچ کر تم واپس نہیں جا سکتے۔ تو شہزادے نے کہا کہ میں نے تم کو وجود دیا ہے، مہربانی کر کے مجھے واپس گھر جانے دو۔ تو ان 5 چڑیلوں نے کہا کہ اگر تم واپس چلے گئے تو ہمارا جسم پھر ریت میں مل جائے گا، لہٰذا تمہیں مرنا ہی پڑے گا۔ شہزادے نے کہا کہ کیوں مجھے مرنا پڑے گا؟ 5 چڑیلوں نے کہا اگر ہم نے کسی انسان کی قربانی نہ دی۔ تو شہزادے نے کہا کہ میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا، میں تم 5 کا مقابلہ کروں گا، آؤ مقابلے کے لیے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی تو شہزادے نے اس کے پیٹ میں زوردار مکہ لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ دوسری جب آگے بڑھی تو شہزادے نے پھر وہی کام کیا، اس کے پیٹ میں زوردار مکہ لگایا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ شہزادہ اب بہت ہی زیادہ خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اب ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ باقی جو 3 چڑیلیں تھیں انہوں نے مل کر اس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شہزادہ زمین پر گر گیا، اور انہوں نے گردن پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں شہزادہ مارا گیا۔ تو انہوں نے شہزادے کا سارا خون پی لیا اور جسم بھی اس کا کھا دیا۔ تو بچوں، ایک نوجوان شہزادے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو بچوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی اکیلے گھر سے باہر نہ نکلا کریں، اگر نکلیں گے تو آپ کا بھی حال شہزادہ فہیم جیسا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بچوں اللہ حافظ۔